السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سنن اور نوافل کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، ڈائریکٹ کوئی صورت شروع کر دے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ صورت کو چھوڑ کر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، کس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا؟ اس مسئلے کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، 3 صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وہ 4 صورتیں کون کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم سامعین، اس مسئلے کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، ڈائریکٹ کوئی صورت شروع کر دے۔ ابھی صورت وہ پڑھ رہا تھا، اتنی اس نے صورت نہیں پڑھی تھی جتنی دیر میں 3 تسبیحات یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اتنی قرات اس نے نہیں کی تھی۔ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو وہ وہیں پر اس صورت کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری کوئی صورت ساتھ ملائے، رکوع اور سجود کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، ڈائریکٹ دوسری صورت شروع کر دے، اور اتنی صورت اس نے پڑھ لی ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس نے صورت پڑھ لی تھی، اب اس کو یاد آ گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آیت کو مکمل کر کے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی صورت ساتھ ملائے، اس کے بعد رکوع اور سجود اپنی نماز کو مکمل کرے، اور آخر میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور کوئی صورت پڑھ کے رکوع کے اندر چلا گیا، یا رکوع کے اندر تھا یا پھر رکوع سے اٹھ کر قومے کی طرف چلا گیا تھا، اب اس کو یاد آ گیا کہ جو رکعت میں نے پڑھی ہے اس میں میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری صورت ساتھ ملائے، اور اس کے بعد جو ہے رکوع اور سجود کرے، اور آخر میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر اس تیسری صورت میں یعنی اس کو رکوع میں یا قیام کی حالت میں یاد آ گیا کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے باوجود بھی اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، وہ ڈائریکٹ آگے سجدے میں چلا گیا، تو اب اس صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس لیے کہ قرات کرنا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جب اس کو یاد آ گیا، یاد آ جانے کے باوجود بھی وہ دوبارہ سورہ فاتحہ کی طرف نہیں پلٹا، تو اب گویا کہ اس نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دی، اور جب جان بوجھ کر کوئی واجب رکن چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اس کو قیام کی حالت میں بھی یاد نہیں آیا، رکوع اور قومے کی حالت میں بھی اس کو یاد نہیں آیا، وہ سجدے کے اندر چلا گیا، اور سجدے کے اندر اس کو یاد آ گیا کہ جو رکعت میں نے پڑھی ہے اس میں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، تو اب اس کے لیے دوبارہ پلٹنا یعنی قرات کی طرف آنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ اپنی نماز کو معمول کے مطابق مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی وہ اس وقت جب اس نے 3 تسبیحات سے کم قرات کی ہو اور اس کو یاد آ جائے، فاتحہ پڑھ لے، دوسری صورت ساتھ ملائے، اب سجدہ سہو واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ 3 تسبیحات سے زائد قرات کر چکا تھا، اب اس کو یاد آ گیا، اب فاتحہ پڑھے، دوسری صورت ساتھ ملائے، سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح تیسری صورت میں یعنی جب وہ رکوع کے اندر چلا گیا یا قومے کی حالت میں تھا، یاد آ گیا، تو اب دوبارہ قرات کی طرف پلٹ آئے، دوبارہ قرات کرے اور رکوع سجود کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو رکوع اور قومے کی حالت میں بھی یاد نہ آئے، سجدے کی حالت میں یاد آ جائے، تو اب اس کے لیے دوبارہ قرات کی طرف پلٹنا تو جائز نہیں ہے، البتہ آخر میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔